شاید اب یہ فرمائیے گا کہ ہم نے قرآن پاک اور اسلام پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی کہ ماہر القادری صاحب کی جو نظم ہے وہ یقیناً ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتی ہے. ہم نے تو قرآن پاک کو غلاف میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیا, عطر لگا دیا جاتا ہے, اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات میں کہا کرتا ہوں کہ پوری شادی جو ہے ہم اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی ہم خلاف ورزیاں کرتے ہیں, اور جب بیٹی کی رخصتی کی باری آتی ہے وہی قرآن جس کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں وہ بیٹی کے سر پہ لا کر رکھ دیا جاتا ہے کہ ہم یہ قرآن پاک کے سائے میں اس کو رخصت کر رہے ہیں. قرآن پاک میں تو اللہ نے یہ بھی فرمایا وَاشْكُرُوا لِلَّهِ, اگر ہم قرآن پاک پڑھیں تو شکر وہاں سے کرنا سیکھ سکتا ہے, صبر کرنا وہاں سے سیکھ سکتا ہے, کسی کو برے القابہ سے قرآن پاک نے بلانے سے منع کیا ہے. وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر انسان اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کرے تو ابتدا تو شروع ہو سکتی ہے, بندہ کوشش تو کرے. لیکن ہم بعض اوقات جو بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں کہ مہینے کے کورسز بھی ہوتے ہیں اور پورا دورہ قرآن بھی ہوتا ہے, صرف اس میں ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ وہ ایک ٹائم پیریڈ جو ہے پورا کرتے ہیں اور ایک سرٹیفکیٹ لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دورہ قرآن پورا کر لیا. کیا دورہ قرآن کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عمل بھی جو سکھایا جائے, عمل اصل میں مقصد تھا؟ بلا شبہ اسامہ بخاری صاحب میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک کے ساتھ جتنا بھی تعلق جڑ جائے نا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اس کی تحسین کرنی چاہیے اور آگے اس کی ترغیب دینی چاہیے, اس سے اور آگے بڑھنا چاہیے. جی میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ابھی ماہر القادری صاحب کی آپ نظم کی بات کر رہے تھے, بین نورید صاحبہ نے بھی اس کی بات کی, تو میں یہ سمجھتا ہوں قرآن پاک کو اچھے غلاف میں لپیٹنا, جی ہمیں اس کی یعنی تردید نہیں کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. یہ قرآن پاک کا ادب ہے کہ یہ دنیا کی سب سے قیمتی اللہ کی ہمیں عطا کردہ نعمت ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت جلیلہ کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں قرآن جیسا تحفہ عطا کیا, تو اللہ کے اس تحفے کو, یہ جیسے انہوں نے کہا یہ لو لیٹر میرے اللہ پاک کا ہمارے نام, اور یہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے حضرت شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمۃ اللہ علیہ, ان کا پنجابی کلام ہے, اس کلام کا عنوان یہ چٹھی آسمانی احمد سرور نو آئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ احمد سرور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آسمانوں سے اللہ نے چٹھی بھیجی, آپ کی وسعت مبارکہ سے اللہ نے ہمیں چٹھی عطا فرمائی, یہ خط بھیجا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نام پر, اور وہ اس خط کے اندر برکت ہی برکت ہے. وہ ذکر مبارک قرآن میں اللہ نے بار بار یہ فرمایا کہ یہ میری جو کتاب ہے نا مبارکن, یہ برکت والی ہے, اور اس کی برکت کا حال یہ ہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے جس رات میں اس کو نازل کیا ہم نے تو اس رات کو برکت والا بنا دیا, اور اتنی برکت والا بنایا, فرمایا ما دراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اس کے تو صرف نازل ہونے کی برکت سے اللہ نے اس رات کو 1000 مہینوں سے زیادہ برکت والا بنا دیا. تو آپ اندازہ کریں کہ جو سراپا ہی برکت ہے, ہر لحاظ سے برکت ہی برکت ہے, تو اس کے ساتھ جس طرح کی بھی ہماری نسبت جڑ جائے, میں حلفاً کہتا ہوں برکت ہی برکت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, وہ کہتے ہیں دو کے پلایا جاتا ہے یقیناً, اس کا ہر لفظ شفا ہے, اس کا ہر پہلو شفا ہے, یہ جسمانی روحانی ہماری ساری نفسیاتی بیماریوں کا یہ علاج ہے. اس کو جس انداز سے آپ کریں گے نا, پیار محبت تعلق جوڑیں گے, یہ اسی لحاظ سے آپ کو انشاءاللہ یہاں سے شفا ملے گی. اس لیے ہمیں جو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں اپنے اپنے انداز سے, کوئی کسی کے اندر علم اتنا ہے, کسی کے اندر کم ہے, کسی میں زیادہ ہے, اور جس انداز سے بھی ہمیں اصلاح کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم عین سب کے سب جو ایک آئیڈیل جو پوزیشن وہاں پہ پہنچ جائے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مبارکہ کیا ہے ہمارے سامنے, آپ نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع الصفوۃ الکرام البرارہ, جو قرآن بڑی مہارت سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں نا, علم بھی ہوتا ہے, اس کے معنی مطالب بھی معلوم ہوتے ہیں, پڑھتے بھی بہت اچھا ہے, عمل بھی اس پہ کرتے, فرمایا قیامت کے دن اللہ کے مقرب بزرگ ترین فرشتے جو ہیں انہیں جلوس بنا کر پروٹوکول کے ساتھ جنت میں چھوڑ کر آئیں گے. سبحان اللہ. اور جو موٹی زبان والے, جن کی زبان اٹکتی ہے, آقا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, فرمایا والذی یقرأ وَيَتَعَطَوْ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌ فَلَهُ أَجْرَانِ. سبحان اللہ. اور جو میرا امتی موٹی زبان ہوگی, بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا, اب وہ جوڑ کر کے ملا کر اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے, تو فرمایا وہ محروم نہیں ہے, میں اللہ کا رسول اس کو گارنٹی دے رہا ہوں, فَلَوْ أَجْرَانِ, اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے ہر لحاظ سے قرآن جو ہے یہ سراپا رحمت ہے, یہ سراپا برکت ہے. اس لیے کسی چیز کی ہمیں نفی نہیں کرنی, ہاں ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے, ہم نے لوگوں کو یہ دعوت دینی ہے
کہ آپ اس پر عمل پیرا ہوں, آپ اس کا صحیح معنی حاصل کریں, اس کے مطالب کو سمجھیں. اور جس طرح حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میری بہن فرما رہی تھے نا, صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر آپ فرماتی ان خلق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان القرآن. یہ قرآن نبی پاک کی سیرت مبارکہ کو بیان کرتا ہے, آپ کے اخلاق عالیہ کو بیان کرتا ہے. مولانا ابو الکلام آزاد مجھے یہاں پہ یاد ہے, وہ فرمایا کرتے تھے تم کہتے ہو قرآن ایک ہے, آزاد کہتے ہیں قرآن دو ہیں. ایک وہ قرآن ہے جس کی تلاوت کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہو, اور ایک قرآن وہ ہے جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے, جو سیدہ فاطمہ کا بابا جان ہے اور حسنین کریمین کا نانا جان ہے اور محمد کریم ان کا اسم گرامی ہے. تو یقیناً علامہ اقبال مجھے یہاں پہ یاد ہے, وہ کیا کہتے ہیں, نگاہ عشق و مستی میں. یہاں بھی لوگ ٹھکر کھا جاتے ہیں, علامہ اقبال پر اعتراضات کرتے ہیں, اللہ کو سمجھ عطا فرمائے. نگاہ عشق و مستی کا لفظ عبودیت نہیں کہہ رہے, نگاہ محبت میں, نگاہ عشق و مستی میں. نبی پاک کے بارے میں عرض فرما رہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. دنیا کا کوئی انسان, دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کی ان کی ہم پلہ نہیں ہے. ہماری محبتوں میں فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. یہ سارا قرآن نبی پاک کی سیرت مبارکہ اس پہ عمل ہے. اور آقا نے اپنے اہل بیت اطہار کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ آقا فرماتے ہیں میرے اہل بیت اطہار اور قرآن ان کا آپس میں رشتہ ایسا ہے وَلَن يَتَفَرَّقَا, اور ایک حدیث کے الفاظ ہے وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. قرآن اور میرے اہل بیت اکٹھے رہیں گے, ساتھ ساتھ ہی رہیں گے, حتیٰ کہ جب تک یہ سارا سفر صدیوں کا طے کر کے میرے پاس حوض کوثر تک نہیں پہنچ جاتے. یہ بڑی آپ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے اسوہ حسنہ, وہ اصل میں قرآن پاک کی عملی جو ہے وہ تفسیر ہے. کہ آقا حضرت ابو الکلام آزاد جو تھے, مولانا ابو الکلام آزاد کی جو آپ نے مثال بیان فرمائی کہ جنہوں نے فرمایا کہ قرآن دو ہیں جو ایک مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے آقا علیہ السلام کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں. یقیناً آقا علیہ السلام کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن پاک کی عملی تفسیر تھا. اور ارشاد اب یہ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بھی ہے کہ اللہ رب العزت جب قاری قرآن کو قیامت والے دن بلائیں گے تو وہ جو قاری قرآن ہوگا اس کے والدین کو جو اللہ رب العزت بڑا اعزاز و اکرام سے نوازیں گے. اور ساتھ یہ فرمایا کہ وہ قرآن کا حافظ بھی ہوگا اور عمل کرنے والا بھی ہوگا. ساتھ یہ الفاظ بھی اس روایت میں ملتے ہیں ہمیں. تو جب خود اس کے والدین کو اتنا مقام عطا فرمایا جائے گا تو خود جو عمل کرنے والا ہوگا قرآن پاک پڑھ کر اس کو کیا مقام اللہ عطا فرمائے گا. تو یہ میرا خیال ہے یہ چیزیں دونوں آپس میں لازم ملزوم نہیں ہے, قرآن پڑھنا اور عمل کرنا, یہ دونوں چیزیں آپس میں لازم ملزوم ہیں. بلا شبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل قدر اہل علم صحابہ میں شمار ہوتے ہیں. عبادلہ کے نام سے جو 4 صحابی مشہور تھے ان میں سے ایک یہ ہیں, عمر فاروق کے صاحبزادے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ السلام سے جب قرآن کی تعلیم حاصل کرتے تھے تو اس کا طریقہ کار یہ تھا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تدریس تھی نا, تعلیم قرآن, اس کو اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. آپ معلم قرآن تھے, معلم کتاب تھے. تو فرماتے تعلیم آپ کیسے دیتے تھے؟ فرمایا 10 آیات کا سبق پڑھاتے تھے, 10 آیات کا ایک ٹائم میں, اور اس کو پڑھنے کا طریقہ سکھاتے, اس کے آداب سکھاتے, پھر اس کے معانی, مطالب, مفاہیم, مضامین وہ واضح فرماتے, ہم وہ بھی یاد کرتے اور پھر ہم اس پر عمل کرتے. سبحان اللہ, عمل کرتے, پھر ہم اگلا سبق جا کر لیتے تھے. اس طرح 10 آیات کو پڑھنا صحیح انداز سے جو اس کے آداب ہیں, جیسے ابھی میری بہن فرما رہی تھی نا پروفیسر نوری صاحبہ, سب سے پہلے اللہ نے خود قرآن میں کیا فرمایا, لا یمس الا المطہرون. یہ قرآن کا پہلا ادب کہ قرآن پاک کو طہارت کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ, یعنی پاکیزہ حالت میں یہ قرآن پاک میں اللہ خود ادب سکھا رہا ہے. اور سنن دارمی کے اندر حدیث ہے لا یمس القرآن الا طاہر, صرف طاہر جو مسلمان ہے نا, طہارت کی حالت میں, لباس پاکیزہ ہو, بدن پاکیزہ ہو, تو اس حالت میں قرآن کو چھونا چاہیے. یہ قرآن کا ادب ہے.
اور اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب بھی قرآن پڑھو تو پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، مجھے یہاں پہ یاد ہے، المحلہ ان کی بڑی مایہ ناز کتاب ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیت کی وجہ سے قرآن پاک کے ادب کے اس قدر قائل تھے کہ وہ نماز کی 4 رکعتوں میں جب بھی بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے نا تو فرماتے پہلے اعوذ باللہ پڑھو۔ پوچھا گیا کس لیے کہ نماز تو بندے نے شروع کر لی، شروع میں پڑھ لی اعوذ باللہ، وہ کہتے اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھو، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، تو آپ اندازہ لگائیں اتنا ادب سکھایا گیا۔ اور پھر فرمایا کہ جب بھی پڑھو قرآن، جیسے ابھی انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، تو ترتیل کیسے تھی؟ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیتاً آیتاً وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَإِذَا مَرَّ بِآیَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن پڑھتے تھے نا، ایک ایک آیت کر کے پڑھتے تھے، موتی پرو پرو کر پڑھتے تھے، ہر آیت پر وقف فرماتے تھے، اور پھر کوئی ایسی آیت پڑھتے کہ جس میں جہنم کا ذکر آتا، اللہ کے غضب کا ذکر آتا، تو نبی پاک کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے، آپ کی تلاوت رک جاتی، ہچکی بن جاتی، آواز رک جاتی، اللہ اکبر، اور آپ رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے، یا اللہ میری امت کو اپنے غضب سے بچانا، جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ اور جب اللہ کی رحمت کا ذکر آتا، تلاوت قرآن کے دوران جنت کا ذکر آتا، اللہ کی خوشنودی رضا مندی کا ذکر آتا، وہاں رک کر امت کے لیے دعائیں شروع ہو جاتی، یا اللہ میری امت سے راضی ہو جا، اللہ میری امت کو جنت عطا فرما۔ تو اس طرح نبی پاک کا انداز تھا ترتیل کے ساتھ۔ اور چوتھا کہ جب قرآن پڑھو نا اس کو تدبر کے ساتھ، جیسے آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی، اللہ نے دوسرے مقام پہ پھر فرمایا افلا یدبرون القرآن، یہ اللہ کے قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ میں نے قرآن کس لیے بھیجا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ ان کو پتہ چلے قرآن پڑھ کر کہ یہ اللہ کی سچی کلام ہے، نزل بِهِ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، روح الامین جیسی ہستی لے کر آئی، اللہ پاک نے آسمان سے اپنی طرف سے بھیجا، عرش عظیم سے لانے والے روح الامین، فرمایا علی قلبک، ہم نے قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر بڑے محفوظ طریقے کے ساتھ اس کو نازل فرمایا، پوری حفاظت کے ساتھ۔ اور یہ قرآن پاک کا فرمایا ادب ہے، غور و فکر سے اس کو سمجھو یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، یہ تفقہ قرآن پاک کا سمجھ بوجھ اچھی طرح اس کو حاصل کرو، پھر اس پر عمل کرو۔ لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً۔ یہ پانچواں ہے کہ پھر اس قرآن پاک کی تعلیم کو عام کر دو، اس کی تبلیغ کرو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ ہیں ہی وہی کہ جو قرآن پاک سیکھنے والے، پھر آگے اس کے علم کو پھیلانے والے۔ تو یقیناً ہم مسلمان اس بات کے پابند ہیں کہ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کریں، پھر اس کو عام کرنے کے لیے پوری جد و جہد کریں۔ بالکل صحیح، اور اس پہ عمل بھی کریں۔ یقیناً آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے، قرآن پاک کے حقوق میں سے اہم حقوق ہے کہ ہم نے قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں اگر پڑھا ہے تو اس پر عمل کرنا آپ پر فرض ہو جاتا ہے، اور یہ عمل کرنا قرآن پاک پر ایک مسلمان پر فرض ہے۔